بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پروردگار عالم ہر مومن کو مطمئن کرتا ہے یہ ارشاد فرما کر کہ تم اپنے کو بے سہارا نہ سمجھنا، تمہارا ولی اللہ اور زندگی میں اندھیرے اور اجالوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے، مگر گھبرانا نہیں، ہم تم کو اندھیرے سے نکال البتہ ہوشیار رہو شیطان سے، وہ شیطان جو کافروں کا ولی ہے اور جس کا کاروبار اور جس کا مشن یہ ہے کہ وہ اجالے میں آئے ہوئے انسانوں کو اندھیرے میں واپس لے جاتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی شیطان اور اس کے ساتھی دنیا کی کسی مادی نعمت میں ایمان والوں سے کچھ بہتر نظر آئے تو ایمان والے دل تھوڑا نہ کریں، یہ ان کافروں کے پاس نعمت تھوڑے دن کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو دوزخ کی آگ میں رہنا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں اس اندھیرے اور اجالے کی لڑائی کی تاریخ پیش کرتے ہوئے تذکرے کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو پیغمبر کی مقبول شخصیت، پیغمبر کی محبوب شخصیت، وہ شخصیت جس کے لیے ہر دل میں جگہ تھی، ان کے خلاف ایسی باتیں شروع کی گئی کہ شخصیت آپ کی مجروح ہو جائے، آپ کی ذات گرامی کا اثر کمزور ہو جائے، اور دوسری طرف یہ بھی کوششیں شروع ہوئی کہ ابو طالب کو توڑ لیا جائے،
اگر نہیں ٹوٹتے ہیں ابو طالب تو ان کو یہ دعوت دی جائے کہ وہ نبی کو چھوڑ دیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو نبی سے براہ راست معاملات طے کر لیے جائیں اور جو انہیں چاہیے ہے وہ دے دیا جائے تاکہ یہ مشن بند ہو جائے جس میں اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانے کا سلسلہ جاری ہے. چنانچہ آنے والے وقت میں جناب ابو طالب کے ذریعے حضور کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ ہم دولت دینے پر تیار ہیں، ہم حکومت دینے پر تیار ہیں، ہم داماد بنانے پر تیار ہیں، بشرطے کہ وہ دین کی تبلیغ سے باز آ جائے. یہ وہ خلاصہ تھا جو کل تک کی تقریر کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آج سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں ایک رخ اجالے کا بھی ہے اور ایک رخ اندھیرے کا بھی ہے. اس دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ذریعے ہدایت بھی بن سکتی ہے اور وہ سامان گمراہی بھی بن سکتی ہے. اس دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اندھیرے کا سبب بھی بن سکتی ہے اور اجالے کا سبب بن سکتی ہے. تفصیلات کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن میں اپنے پڑھے لکھے سمجھدار اور ذہین اور علمی مجمع سے ایک بات کی درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ اگلی تفصیلیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ان کا بہترین خلاصہ ایک جملے میں یاد رکھیے. ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس میں خواہشیں نہ پیدا ہوتی ہوں. اگر خواہشوں کا پیدا ہونا بند ہو جائے تو زندگی کا سوتا ہی ابلنا بند ہو جائے. فرق ہوگا کسی چیز کے لیے میرا جی چاہتا ہے، کسی چیز کے لیے آپ کا جی چاہتا ہے. یہ فرق بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں ایک چیز کو چاہتا ہے، دوسرے وقت میں دوسری چیز کو چاہتا ہے. لیکن زندگی جب تک چلتی رہے گی تب تک خواہشیں بھی چلتی رہیں گی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث یاد آ گئی، اور وہ بھی اس لیے یاد آ گئی کہ ایک بوڑھے آدمی پر میری نظر جا پڑی. ویسے میں خود بھی جوان نہیں ہوں. معصوم نے ارشاد کیا جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو لالچ جوان ہو جاتی ہے. یعنی زندگی کے انحطاط کے ساتھ خواہشوں میں انحطاط نہیں پیدا ہوتا. زندگی جھکتی جاتی ہے، خواہشیں بڑھتی جاتی. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کم سے کم میرے جیسے آدمیوں کے لیے جو مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں سن میں، ان کے لیے کہ معصوم ہمیں خطرے سے آگاہ کر گئے ہیں کہ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے خواہشیں اتنی ہی جوان ہوتی جاتی. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی میں جب تک زندگی کا سلسلہ جاری ہے خواہشیں پیدا ہوتی رہے گی. بھائی اس میں خوبی کہاں پہ ہے اور خرابی کہاں پہ ہے اور اندھیرا کہاں پہ ہے اور اجالا کہاں پہ ہے اور یہ گمراہی کا سامان کب بنے گا اور یہ ہدایت کا سامان کب بنے گا، اس کے لیے ایک جملہ آپ یاد رکھیں، جب خواہشیں احکام خدا کے کنٹرول میں رہیں گی تو ہر خواہش اجالا بنے گی، ہر خواہش ذریعے ہدایت بنے گی، ہر خواہش انسان کے فلاح و بہبود کا سامان بنے گی. اور جب خواہشیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں، بے تحاشا ہو جائیں، بس وہیں سے زندگی کے اندھیرے شروع ہوتے ہیں، وہیں سے گمراہی کا سامان شروع ہوتا ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے.
جو مہینوں خواہشوں پر کنٹرول کر لیتا ہے وہ زہیر بن جاتا ہے، جو بچپنے سے خواہشوں پر کنٹرول رکھتا ہے وہ حبیب بن جاتا ہے، جو ایسے خواہشوں پر کنٹرول کرنے والوں کی سربراہی کر سکتا ہے وہ عباس بن جاتا ہے، اور جو عباس ایسے علمدار کی قیادت کر سکتا ہے وہ حسین ابن علی بن جاتا ہے۔ مل جل کے پرزور بابا سے تو یہ سامان ہدایت و سامان گمراہی، اندھیرا اجالا جو کچھ بھی ہے، اس کی بنیادی چیز کیا ہے؟ خواہشات۔ کچھ تفصیلیں آج سن لی۔ خواہشات کا بے قابو ہو جانا انسان کو برائی اور گمراہی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور انہی خواہشات کا قابو میں رہنا انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ یہ گزارش میں نے ابھی آپ کے سامنے کی۔ یہ مغل مسجد کی اتنی بڑی چھت، گن لیں آپ 8 کھمبوں پر کھڑی، دیواروں کے سہارے کے علاوہ یہ 4 کھمبے ادھر ہیں اور 4 کھمبے ادھر ہیں جو اتنی بڑی چھت کو سنبھالے، اور خواہشات کی اتنی بڑی چھت جو پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سایہ کیے، اس کو 3 کھمبے اٹھائے ہیں، 3 کھمبے۔ مغل مسجد کی چھوٹی سی چھت کو 8 کھمبے اٹھائے ہیں، اور انسانی خواہشات کو 3 کھمبے اٹھائے۔ آپ کسی کی تلاش نہیں شروع کریں کہ وہ کون 3 کھمبے، وہ ہم بتائیں گے آپ۔ دنیا میں جتنی خواہشیں پیدا ہوئی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، وہی ہے جو کل سے آج تک میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو پیغمبر کی بارگاہ میں جن کی پیشکش کی گئی تھی: دولت، عورت، حکومت۔ کل پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے جتنے جھگڑے ہوئے ہیں، جتنے فساد ہوئے ہیں، جتنے فتنے ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے 3 ز ہوتے ہیں: زر، زن، زمین۔ تو اگر کل پرانے لوگ کہتے تھے سارے جھگڑوں کی وجہ یا پیسہ ہوتا ہے زر، یا عورت ہوتی ہے زن، یا حکومت ہوتی ہے زمین، تو آج بھی یقین مانیے کہ اس 20ویں صدی میں یہی 3 مسئلے ہیں جو دنیا میں ہر ملک میں اور انٹرنیشنل سطح پر پوچھے جاتے ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب آقائے خمینی فراش میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ایران میں احتجاج چل رہا تھا، تو اس وقت جو ان سے انٹرویو لیے گئے تھے اس میں سے یہی 3 پوائنٹ تھے: اگر آپ کا انقلاب کامیاب ہو گیا، آپ کی حکومت قائم ہو گئی، تو آپ کی حکومت میں عورتوں کے حقوق کیا ہوں گے؟ جیسے سارے مسائل طے ہو گئے ہیں، ایک یہی بات طے ہونا باقی ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوں گے۔ دوسرا سوال ان سے کیا گیا تھا کہ اگر آپ کی حکومت قائم ہو گئی تو دولت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تیسرا سوال ان سے کیا گیا تھا کہ حکومت قائم ہونے کا اصول کیا ہوگا؟ تو میں آپ کی خدمت میں چونکہ کچھ باتیں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، لہذا تفصیلات میں گئے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل عرب کی جاہلیت کے زمانے سے لے کے آج کی 20ویں صدی تک 1400 سال میں اگر انسان نے صنعتی سفر طے کیا ہے، تجارتی سفر طے کیا ہے، ثقافتی سفر طے کیا ہے، سیاسی سفر طے کیا ہے، سائنسی سفر طے کیا ہے، تو سب کچھ بڑھ گیا ہو، آدمی کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہو، لیکن یہ جو 3 پوائنٹ تھے یہ جہاں تھے وہی ہے۔ زر، زن، زمین، عورت، دولت، حکومت۔ اب میں دوسری گزارش کرنا چاہتا ہوں جو پہلی گزارش کی ضروری تفصیل ہے کہ عورت اپنی زندگی میں دونوں رخ رکھتی ہے۔
تو دیدار سے دیدار گھر کو بے دین بنا سکتی ہے۔ جن خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی آئی ہیں، اگر کوئی عورت طے کر لے کہ ہم دوستی پیدا کرا دیں گے تو یقین مانیے کہ نفرت کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، محبت کے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت طے کر لے کہ ہم رشتے محبت کے توڑوا دیں گے تو کیا مجال ہے کہ آپ جوڑ رکھ سکیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عورت اس دنیا کی طاقتوں میں سے ایک عظیم طاقت ہے جو صرف راہ تعمیر بھی ہو سکتی ہے، صرف راہ تخریب بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے اخلاقیات و ایمانداری، دینداری بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے شیطانی کارنامے بھی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ دولت اس دنیا میں بہترین چیز بھی ہے اور بدترین چیز بھی۔ جب خدیجہ کے پاس آ جاتی ہے تو بہترین چیز ہو جاتی ہے، جب ہارون کے پاس چلی جاتی ہے بدترین چیز ہو جاتی ہے۔ یہ سوال ہے کہ ہم 1 گھنٹہ پڑھیں گے ضرور، چاہے آپ سلوات کمزور بھیجے یا بابا دے بھیجے۔ ویسے ہی حکومت بھی انسان کے اصلاح نفس سے لے کے اصلاح معاشرہ، انفرادی زندگی کے اجتماعی زندگی تک حکومت اچھے اثرات بھی رکھتی ہے اور برے اثرات بھی رکھتی ہے۔ جب یہ حکومت یزید کے پاس پہنچ جاتی ہے، جب یہ حکومت یزید کے پاس پہنچ جاتی ہے تو آدمی اتنا لالچی ہو جاتا ہے، اتنا لالچی ہو جاتا ہے کہ یتیم کو تماچے مارنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اور یہی حکومت جب علی کے پاس آ جاتی ہے تو علی کی فوج کا جنگ جمل کا سپاہی لوٹے ہوئے مال کی واپسی میں عین مسرت محسوس کرتا ہے۔ یہ سوال بھیج دے محمد۔ تو میری تقریر کا ابھی تک حاصل یہ ہے کہ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں تو دونوں طرف دیکھیے، اور ایک آنکھ سے آدمی پورے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری زندگی میں بہت دن ہو گئے جب ہم پڑھتے تھے نازمیہ میں، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر ہم سمجھ گئے کہ ایک آنکھ سے کام۔ ایک دیہات میں ہم مجلس پڑھنے جا رہے تھے، رکشے پر ہم جا رہے تھے، ہمارے آگے جو صاحب آئے تھے وہ سائیکل پہ جا رہے تھے۔ پروردگار عالم ہر ایک کی آنکھوں کو محفوظ رکھے، روشنیوں کو محفوظ رکھے۔ کبھی کبھی کسی بیچارے کی ایک آدھ آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جو سائیکل پر جا رہے تھے وہ ویسا کیس تھے۔ ہم نے ذرا دیر میں دیکھا کہ ادھر سے ایک گھوڑی آ رہی تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل گئے، یعنی ٹکرا گئے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اتنا ہوشیار جانور وہ یہ دیکھ سکا کہ اتنی بڑی سائیکل پر ایک آدمی آ رہا ہے، اور یہ اتنا ہوشیار آدمی جو مجھے لینے آیا ہے وہ یہ نہ دیکھ پایا کہ سامنے سے گھوڑی آ رہی ہے۔ میں پریشان تھا، لیکن جب گھوڑی میرے پاس سے گزری مسئلہ حل ہو گیا۔ دونوں سیم کیس تھے۔ ایک سے یہ بیچارے محروم تھے اور ایک سے وہ بیچاری محروم تھی۔ مشکل یہ ہوئی کہ دونوں کی سائڈیں ایک ہو گئی ہیں، تو اس کے معنی کہ اللہ نے 2 آنکھیں پیدا کی ہے تاکہ ہم دونوں طرف دیکھ سکیں۔ تو بس میری گزارش ہوگی اپنے ہر سمجھدار بھائی بہن سے کہ جو ہمارے دلوں میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ان کو کھلی ہوئی دونوں آنکھوں کے ذریعے دیکھو، ان کی دنیاوی حیثیت بھی دیکھو، ان کی دینی حیثیت بھی دیکھو۔ میں اس دینداری کا کبھی حامی نہیں ہوں اور نہ میرا مذہب اس دینداری کی حمایت کی اجازت دیتا ہے جس میں دنیا چھوڑ کے آدمی کو دیندار بننے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور میرا دین اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے کہ دین کو توڑ کے مروڑ
خواہشات کے لیے. تو نہ دولت یکسر قابل تعریف ہے، نہ دولت یکسر قابل مذمت ہے، نہ حکومت یکسر قابل تعریف ہے، نہ حکومت یکسر قابل مذمت ہے، نہ عورت یکسر قابل تعریف ہے، نہ عورت یکسر قابل مذمت ہے. بس اگر یہ زندگی میں اجالا پیدا کرنے کا سامان کر رہی ہے تو قابل تعریف ہے، اندھیرا پیدا کرنے کا سامان کر رہی ہے تو قابل مذمت ہے. اس بنیادی توحید کے بعد میں نے آپ سے یہاں بھی اور محفل شاہ خراسان میں دونوں جگہ وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میں عورتوں کے بارے میں یہاں بھی پڑھوں گا اور ایک دن عورتوں کے بارے میں. ہماری الٹی سنیے. مذہب نے عورت کا گہرا حصہ رکھا ہے، مردوں کا دوہرا حصہ رکھا ہے. میں نے عورتوں کا دوہرا حصہ رکھا ہے کہ ایک مجلس یہاں بھی پڑھ رہا ہوں اور ایک مجلس وہاں بھی پڑھ چکا ہوں. کیوں؟ ملے گا موقع تو حکومت اور دولت کے لیے بھی کچھ کہوں گا، لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آدمیت و زندگی مرد کی گود سے نہیں شروع ہوتی ہے، عورت کی گود سے شروع ہوتی ہے. اگر زندگی مرد کی گود سے شروع ہوتی تو مجھے پہلی فکر ہوتی کہ مرد کی گود دیندار بن جائے، ایماندار بن جائے. لیکن جب زندگی پہلی کروٹ کر لیتی ہے تو وہ عورت کی گود میں لیتی ہے تو فریضہ ہے کہ وہیں سے انسانیت کا پیغام شروع کیا جائے. میں آپ کے سامنے بھولے ہوئے تذکرے یاد دلا رہا ہوں، ورنہ مجھ سے بہتر صاحبان فکر و علم موجود ہے. گزارش میری کیا ہے؟ مذہب نے ہمیں پیغام دیا، مذہب نے ہمیں پیغام دیا کہ جب شادی کرنے کا وقت آئے تو تم کس بنیاد پر نسبت تلاش کرو اور کس بنیاد پر نسبت تلاش نہ کرو. حضور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگ دو چیزوں کے پیش نظر شادیاں کریں گے اور دونوں سے محروم رہیں گے. اگر تم شادی مال کی وجہ سے کرو گے یا خوبصورتی اور جمال کی وجہ سے کرو گے تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم جمال سے بھی محروم رہو گے اور مال سے بھی محروم رہو گے اور زندگی کی صحیح لذتوں سے کیف و کم سے بھی محروم رہو گے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا مومنین نکاح کریں مومنات کے ساتھ، پاکباز نکاح کرے پاکباز مومنات کے ساتھ. اللہ کو یاد کرنے والے مومنین نکاح کرے ان عورتوں کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرنے والی. قرآن مجید کی تفسیریں میں آپ کی خدمت میں سب نہیں سنا سکتا ہوں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ خاندان کی بنا پر شادی مت کرو، دولت کی بنا پر شادی مت کرو، بلکہ کردار اور دینی کردار کی بنا پر شادی کرو. آپ یقین مانیے جتنے بیٹیوں کے باپ ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں جب آپ بیٹی بیاہتے ہیں تو لاکھ حالات ہو مگر آپ اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں اور غیر گھر میں بھیجتے ہیں. وہاں اسے بہرحال کسی نہ کسی منزل میں صحیح محفوظ زندگی بسر کرنا ہوگی، حاکم زندگی بسر کرنا نہیں ہوگی. تو عزیزوں اگر آپ نے شوہر کو تلاش کیا ہے جو مالدار ہے تو خطرہ ہے کہ مال کے تکبر میں ظلم کرے. اگر آپ نے داماد تلاش کیا ہے اس بنیاد پر یہ بڑا تعلیم یافتہ ہے تو ممکن ہے وہ اپنی دانش جوئی کی بنا پر، اپنے خردمند ہونے کی بنا پر، اپنے ایجوکیٹ ہونے کی بنا پر آپ کی لڑکی کے ساتھ وہ سلوک کرے جو ہلکا سلوک ہو، غیر منصفانہ سلوک.
ढूंढो, उस दामाद को ढूंढो जो खुदा से डरता हो, खुदा से डरता हो। और अगर उसे आप ढूंढेंगे जो खुदा से डरता होगा तो वो बीवी पर जुल्म करने से पहले खुदा से डरेगा। तो इसके मानी क्या है कि अगर हम दुनिया को देख करके लड़की हवाले कर रहे हैं तो ये आपकी भक्ति में हम और लड़की को हवाले कर रहे हैं, और अगर दीदार और खौफ खुदा रखने वाले घराने में हवाले कर रहे हैं तो इसके मानी की जन्नत की ठंडक के हवाले कर रहे हैं। ये सलवात भेज दे मोहम्मद। कल मैंने महफिल शाह खुरासान में एक जुमला कहा था, उसे इस वक्त भी याद दिलाना चाहता हूं कि जमाने में किसी चीज का चल जाना ये उसकी खूबी की दलील नहीं है, और जमाने में किसी चीज का न चलना ये उसकी खराबी की दलील नहीं। कितनी अच्छाइयां हैं जो चलती नहीं है और कितनी बुराइयां हैं जो चलती है। बल्कि अगर आप पूछिए तो चलता हुआ कहाँ ही उसे जाता है जो बुरा होता, ये उनका बड़े चलते हुए, यानी कसरे के बेईमान। तो जमाने में क्या राय है ये नहीं देखना है, क्या नहीं राय है ये नहीं देखना है। और मैं बहुत दिन पहले एक जुमला कहा करता था, इस वक्त मुझे वो भी बात याद आ गई कि मैं ये कहता हूं, किनसे कहता हूं, इस्ना शरीशियों से कहता हूं कि दुनिया को जेब देता है कि वो जमाने का साथ दे, आपको जेब नहीं देता है कि आप जमाने का साथ दें। इसलिए कि दूसरों ने जमाने को अपना इमाम बनाया है, तुमने इमाम जमाना को अपना इमाम बनाया है। सलाम भेज दे मोहम्मद, एक पुरजोर सलावत और भेज दे मोहम्मद। हम दिल्ली एक काम से गए। जब काम से गए जाहिर है किसी बड़े आदमी के पास जाना पड़ेगा। काम 5 मिनट का था, गुफ्तगू 2 घंटे हुई, और गुफ्तगू का महवर था इनकलाब ईरान। आका खुमैनी मदद आली ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील की है कि जुमे के दिन वो एहतजाजी जुलूस और जलसा करे ताकि जो खाने काबा की बेहुरमती की गई है उसके खिलाफ एहतजाज करें। तो तमाम बंबई में रहने वालों से, चाहे उनका ताल्लुक किसी मजहब और कौम से हो, उनके ताउन और इश्तराक से अगले जुमे को, ये जो जुमा आ रहा है 9 मुहर्रम को, इसी मस्जिद से 9 बजे दिन को एक जुलूस निकलेगा जो ये एहतजाज करेगा कि हम उसके मानने वाले हैं जो काबे में पैदा हुआ था, तो हम उसके घर की बेहुरमती मान नहीं सकते हैं जब उसे इमाम मानते। आपसे उसमें शिरकत की इस्तदा है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो दिल्ली में तस्किरा था इनकलाब ईरान का। 2 नौजवान, एक जर्नलिस्ट भी थे, उनसे गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने कहा साहब ये ईरान की इस्लामी हुकूमत चलेगी कैसे? तो मेरे दिल में आया कि पहले मैं उनसे ये कहूं कि जहां आप रहते हैं पहले इसे तो चलाइए। हमने कहा क्यों नहीं चलेगी? कहा अगर आप औरतों को सो से अलग कर लेंगे, दफ्तरों से आगे बेपर्दगी से अलग कर लेंगे तो कौम पीछे रह जाएगी। ये हकायक नहीं बयान हो रहे हैं, ये जमाने में जो सिक्के चल रहे हैं वो बयान हो रहे हैं। मैंने कल भी कहा था महफिल शाह खुरासान में, और आज भी कहता हूं कि मैं ही सबसे बेहया। दूसरे तो इन मसाइल को समझाते हुए शर्माते हैं, लेकिन मुझे यह सोचना पड़ता है जब कौम बेशर्म हुई जाती है तो हम कब तक शर्माते रहेंगे। शेर शाह के पास मिलने के लिए चले गए, इस्तकबाल के लिए, रिसेप्शन के लिए। एक खातून बैठी,
کس سے ملنا ہے؟ اب ہم گردن نیچی کیے ہیں، یہاں بنے ہوئے، وہ بھی سوچ رہی ہے یہاں صبح سے شام تک درجنوں آدمی آتے ہیں، جو آتا ہے وہ ہماری طرف دیکھتا ہے، یہ کون بے وقوف آیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں استقبال کے لیے آپ کو کوئی مرد نہیں مل سکتا؟ جو ٹائپسٹ آپ ڈھونڈیں گے اس کے لیے ڈھونڈیں گے کوئی لڑکی ہو، جو آپ کے نجی روم میں بیٹھے گی اس کے لیے آپ تلاش کریں گے وہ کوئی لڑکی ہو۔ یہ تہذیب نہیں ہے، یہ شیطان کے اڈے ہیں۔ اور زندگی کس گھنے پن سے چل رہی ہے ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جو سب جانتے ہیں اس کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بگڑ کیا جائے گا؟ کہا صاحب عورتوں کی نوکری کے بغیر قوم بڑھ کیسے سکتی؟ سنا آپ نے؟ ہم نے کہا ذرا حساب لگاؤ، 1200 کے نوکر ہیں میاں اور 800 کی نوکر ہے، کتنے ہوئے؟ 2000۔ تو اگر یہ بیوی نوکری نہ کرے تو آمدنی کیا ہو جائے گی؟ 1200، یعنی 800 کا ڈفرنس آئے گا۔ ہم نے کہا ایک بات تو آپ یاد رکھیے کہ ملازمت کرنا، سروس کرنا روزی کو تنگ کرنے کا راستہ ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے اور آج بھی کہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد کو ہر گھر میں پہنچائیے جہاں بچوں کو تعلیم دلوائی جا رہی ہے، جس میں حضور نے فرمایا اللہ نے رزق کے 10 حصے رکھے ہیں، 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں، 1 حصے میں بقیہ سارے ذریعے ہیں، کھیتی ہے۔ سروس کا بہت آسان ترجمہ سنا دی، اللہ کی خدائی سے انکار، باس کی خدائی کا اقرار۔ اللہ کہے صبح اٹھ کے نماز پڑھو، توڑیوں کا بل ہے، کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ رات کو 4 بجے 3 بجے سوتے ہیں، اور باس کا حکم آ جائے صبح 6 بجے آ جانا، 5:45 بجے حاضر۔ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، مجھے کہنے کا جو سلسلہ ہے اس میں ضروری باتیں رہ جائیں گی، مگر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو نوکری والے کو خدا نہیں یاد رہتا، اس لیے کہ پہلی تاریخ کو سائن کر کے جب تنخواہ اٹھا سکتے ہیں تو کسی رازق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے فائدہ کیا ہے؟ اور وہ بھی دل سوچتا ہے کہ 900 تنخواہ ہے تو 901 تو ملے گی نہیں، تو مانگ کے کیا کرے؟ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو پڑھوا کے تجارت میں لگوائیے، سروس میں نہ لگوائیے۔ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، جلدی جلدی سنیے۔ اور ہم نے کہا جس تنخواہ کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ 800 تنخواہ ہے، یہ 600 تنخواہ ہے۔ میں مولوی ہوں مگر ایک نامس کا آج ماہر ایکسپرٹ بن کے بول رہا ہوں، سنیے تو۔ اس لیے کہ ہر نوکری کا 1/4 حصہ اس نوکری پر خرچ ہو جاتا ہے۔ اس نوکری کے لیے وطن چھوڑ کے ایک رہنے کی جگہ چاہیے۔ بچے لکھنؤ میں ہیں، ہم بمبئی میں ہیں، تو یہ کرایہ کا مکان نوکری سے بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ روز آنے جانے کے لیے سواری چاہیے، اس کا کرایہ چاہیے، یہ نوکری کا خرچہ ہے یا نہیں؟ اور دوسرے مینٹین، ہم مجلس پڑھنے آ سکتے ہیں، ہمارے پیجامے پر 3 دھبے پڑے ہو، ہمیں کوئی شرم نہیں آئے گی، لیکن کلر صاحب، بابو صاحب، افسر صاحب اپنے آفس میں جا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ 3 مرتبہ دیکھ نہ لیں کہ پتلون کی کریز مڑی تو نہیں۔ پتلون کی کریز دیکھ کے کیا کرو گے؟ تمہاری زندگی کی کریز ٹوٹ گئی ہے۔ کبھی انہیں دیکھا شاید انہیں خیال آئے، کبھی انہیں دیکھا شاید انہیں خیال آئے، 12:30 بجے ایک آدمی نے چائے پلائی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سنا تھا، تو اب 12:30 بجے چائے پی کے 4 بجے تک سوچ رہے ہیں کہ جب پی ہے تو انہیں بھی پلائیں، جب پی ہے تو انہیں بھی پلائیں، دماغ پر بوجھ الگ ہے۔ اور شام کو 4 ساتھیوں کو چائے پلا کے 1.5 روپیہ خرچ کر کے کلیجہ پکڑ کے چلے کہ 1.5 روپیہ خرچ ہو گیا۔
دولت مندوں کو تفصیلات کا احساس نہ ہوگا، لیکن میں غریبوں میں رہتا ہوں اور خود بھی الحمدللہ کے غریب ہوں اور غربت پر اطمینان رکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے حضور سرور کائنات کی آج تک وہ بات یاد ہے جب آپ کئی دن کے فاقے سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے تو جبریل نے آ کے کہا تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو زمانے کی زمین کی ساری خزانے کی کنجیاں آپ کے حوالے کر دی جائیں۔ کہا جبریل جا کے کہہ دینا کہ پالنے والا تیرا نبی ایک دن کھانا چاہتا ہے، ایک دن فاقہ کرنا چاہتا ہے، جس دن فاقہ کر کے کھائے گا تیرا شکر ادا کرے گا اور جس دن فاقہ کرے گا تجھی سے مانگے گا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں نکل جائے، خیالات کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا کہ 800 کی نوکری میں 200 تو نوکری پر خرچ ہو گئے، اب بچا کیا جی؟ 600۔ جب میاں بھی نوکر ہے، بیوی بھی نوکر ہے، تو کھانا پکانے والا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی تنخواہ رکھیے 200، سن رہے؟ اس کی رکھیے تنخواہ رکھیے 200 اور اس کی چوری رکھیے 150۔ جب بیوی سروس کریں گی تو ایک کپڑے دھونے والا چاہیے، پھر بیوی نوکری کرتی ہے تو ان کی سہیلیاں دوست اور ہیں، شوہر نوکری کرتے ہیں ان کی سہیلیاں دوست اور ہیں، کبھی ان کی دعوت چاہیے کبھی ان کی دعوت چاہیے، تو 800 کی آمدنی میں ہمیشہ 1000 ہی خرچ ہوں گے، کبھی ملیں گے نہیں۔ تو یہ صرف آپ کا تصور ہے کہ دونوں کما رہے ہیں، نہیں کما نہیں رہے ہیں۔ جب آپ کما رہے ہیں تو آپ اتنے ہی نوکر رکھ رہے ہیں، اتنے ہی کام لینے والے رکھ رہے ہیں۔ خیال ہے کہ ہم 800 کماتے ہیں، 800 کے 1000 نکل جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان سنیے کہ جب ہم نے نوکری کر لی، شوہر نے بھی نوکری کر لی اور بیوی بھی نوکری کر لی، تو اب بچے کو کون پالے گا؟ آیا پالے گی؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا، اگر تم نے اپنی زندگی کی راحت و آرام کے لیے، اپنے خواہشات کے اضافے کو پورا کرنے کے لیے اولاد کو نوکروں سے پلوایا، تو جب تم بڈھے ہوگے تو یہ اولاد بھی نوکر رکھ دے گی، تمہاری خدمت کرنے نہیں جائے گی۔ شرواج بھیجے محمد اور آل محمد۔ کیا ہو رہا ہے آج یورپ میں، کیا ہو رہا ہے آج امریکہ میں، کیا ہو رہا ہے یہ ترقی یافتہ ملکوں میں؟ بڈھے جوڑے پریشان ہیں کہ مرے کیسے۔ جو آنے جانے والے ہیں، آنے جانے والے ان سے پوچھیے، ہم تو یہی کے یہی ہیں۔ ان کا شوہر اور بیوی تو اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، مگر ماں باپ جو بڈھے ہو گئے، اگر ان کے پاس مکان ہے تو کرائے پہ چلا کے مہمانوں کی خاطر کر کے بڈھے زندگی بسر کرتے ہیں۔ امریکہ میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، وہاں جا کے دیکھو بڈھے ماں باپ سماج پر بار ہے۔ ہمارے ہندوستان میں آ کے دیکھو، یہاں بڈھے ماں باپ کی خدمت اخلاقی قدر سمجھی جاتی ہے، ایمانداری سمجھی جاتی ہے۔ بتاؤ رائج الوقت کو سکہ مان لوں یا سونے کو سونا مان لوں؟ اور میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، جو غریب گھرانے ہیں انہیں تو نوکری کا خیال بھی ہے، امیر گھرانوں کو کیا ضرورت ہے گھر سے باہر نکلنے کی؟ کتنی فیکٹریاں ایسی ہیں کہ آدھی فیکٹری سیٹ صاحب چلاتے ہیں اور آدھی بولو تبھی ہم بولیں گے سیٹھانی، اس لیے کہ ہم کبھی کبھی نکاح بھی پڑھتے ہیں، تو جب نہ بولنے والی لڑکی کو بلوا لیتے ہیں تو آپ تو بولتے ہی رہتے ہیں، آپ کو بلوانا کون دشوار ہے؟ چلوا دیں گے محمد ارحان کا۔ ان کا پگار بڑھوانا کا سیٹ سمجھ کر مت کہنا، بڑا کنجوس ہے۔ اور آپ یقین مانیے خوشامد ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، لیکن عورت کو زیادہ خوشامد پسند ہے۔ تو ان کا آپ تو مالکن ہیں، آپ تو سیٹھانی ہیں، آپ تو انداتا ہیں، با اللہ کے بعد آپ ہی، بلکہ اللہ بھی کیا
उनका तुम दफ्तर में फैक्ट्री में तनख्वाहें कम देते हो। आप यकीन मानिए मजदूर घर में आराम के साथ बैठे हैं और सेठ और सेठानी की लड़ाई हो रही है। आपको क्या जरूरत है घर से बाहर निकलने की? और निकलना ही है तो उन गरीब घरों में जाओ, यहां यतीम बच्चे भूखे बैठे हैं। तुम्हें निकलने का शौक है तो उन घरों में जाओ जहां वो माँ बाप सर झुकाए बैठे, जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं और उनके लिए शादी का इंतजाम नहीं हो सका। रहमान के रास्ते पे चलो, शैतान के रास्ते पे क्यों चलती है? और इतनी सब मेरी तकरीर के बाद अब एक कुरान का वाकया सुनिए, सलवात तो भेजिए मोहम्मद वाले। अल्लाह मुझे देता भी वो चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत होती है। उनका साहब मजबूर फैमिलियां, मजबूर खानदान नौकरी न करे तो क्या करे? यानी सारी मजबूरी जो है वो औरतों की नौकरी पर आ रही है। भी अगर तुमको रोजी में कमी महसूस होती है तो जितना बाहर निकल के मर्दों के दफ्तरों में बैठ के उनके साथ बैठ के कमाना है, उसके बजाय अपने घर में बैठ के कोई छोटा काम करो। इसी हिंदुस्तान में इस माल इंडस्ट्रीज का मुसलसल पूरा एक सिलसिला चल रहा है। तो ये बाहर कमाने के लिए नहीं निकलना है, ये बाहर ख्वाहिशात बेजा के लिए निकलना है। आज कुरान मजीद का एक वाकया सुनाता हूं जिसमें मजबूर घराने, मजबूर औरतें, मजबूर मर्द क्यों कर तहारत, समाज की तहारत, दामन की पाकीज़गी, किरदार की पाकीज़गी, शर्म और हया के साथ काम चलाते हैं। आप तवज्जो के साथ सुनो। पालने वाले हमारा कुरान पिछले नबियों के वाकयात की तारीखी किताब नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। इसमें क्यों बयान करता है आदम का ये वाकया है और नूह का ये वाकया है और इब्राहिम का ये वाकया है और इस्माइल का ये वाकया है और यूनुस का ये वाकया है? हमसे क्या मतलब? का हमने वही वाकया बयान किया है जिसमें क़यामत तक के लिए तुम्हारे उलझे हुए मसाइल के लिए सामान रहबरी मौजूद है। अब सुनिए वाकया। मजबूर घराने की औरतें क्या करें, मजबूर घराने के मर्द क्या करें, वाकया कुरान मजीद रहनुमाई करता है। फिरौन के खौफ से जनाबे मूसा निकल चुके, फिरौन के मुल्क की सरहद से निकल के बेखौफ हो चुके, एक बस्ती में पहुंचे हैं, उसका नाम है मदियन। एक बस्ती में पहुंचे हैं, उसका नाम है मदियन। आज से हजारों साल पहले के वाकया सुना रहा हूं। उस वक्त तरक्की कितनी कम थी, वसाइल कितने कम थे, मजबूरियां और परेशानियां जरूरतें कितनी ज्यादा थी, उनको सामने रख करके मेरी बात सुन। वादाग्रस्त नहीं, जगह जगह पानी के जखीरे नहीं। अगर कोई चश्मा, कोई कुआं पाया जाता है तो एक बस्ती के लिए, बल्कि पूरी जो कुर्बो जवार की बस्तियां हो, उनके लिए वो आब रसानी का जरिया है। आप अभी इसी हिंदुस्तान में काठियावाड़ में चले जाइए, वहां आपको अंदाजा हो जाएगा पानी का मसला कितनी अहमियत रखता है कि एक एक मील से पानी आता है। आज तो हजारों साल पहले जो जानते हैं वो तो समझ गए, जो नहीं जानते उनको तो हम सुना ले। जनाब मूसा ने देखा कि एक कुएं पर, एक चश्मे पर मर्दों का, औरतों का हुजूम है। सब पानी लेने भी आए हैं और अपने जानवरों को पानी पिलाने भी आए हैं। जब जमाने में तरक्की कम थी तो बेहतरीन जरिए मां जानवर का पालना ही तो था कि उसे पालो, उससे दूध भी मिल जाएगा, उससे घी भी मिल जाएगा, उससे गोश्त भी मिल जाएगा, उससे पहनने के लिए लिबास भी मिल जाएगा, उसे बिछाने के लिए बिस्तर भी मिल जाएगा। आज की दुनिया में हो या न हो, हमारे एक दोस्त आज लतीफा याद आ गया, सुना दे आपको। मुस्तैद हो गए, यानी हो गए कि नहीं हो गए कहे जाते हैं। तो एक दिन वो पोस्तीन पहन के आए, जाड़ा था। अब जो पोस्तीन नहीं जानते उन्हें कैसे समझाएंगे? यानी भेड़ ज़बा की गई, उसकी खाल खींच ली गई, उसकी कमीज और कोट की शक्ल में बना दी गई, तो चमड़ा ऊपर होता है और बाल। हमारे दोस्त ने हमको मजाक सूझा, हमने कहा तुम इराक तक हुआ है, मुस्तैद हो गए और तुमको आज तक पोस्तीन पहनना नहीं आई? कहने लगे क्या? मैंने कहा जानवर सीधी पहनता है, आप उल्टी पहनते हैं।
ایک صلوات تو ہوتی ہے محمد اور آل محمد. تو آج بھی اگر جانور کے کھالوں سے لباس تیار ہو رہا ہے تو کل تو جانور کا پالنا ذریعے معاش بھی تھا, ذریعے معیشت بھی تھا, ذریعے معاشرت بھی تھا. خلاصہ جو مجھے سنانا ہے آج کی تقریر میں وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ دو عورتیں سارے مجمع سے الگ کھڑی ہیں اور انہوں نے اپنی بھیڑوں کو روک رکھا ہے. ایک مجمع ہے عورتوں کا, مردوں کو مثلا جو پانی پلا رہا ہے, مگر دو عورتیں الگ کھڑی ہیں. تو جناب موسیٰ نظر نیچی کیے ہوئے ان عورتوں کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تم کو کیا تکلیف ہے, تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے. مجبور گھرانے, مجبور فیملی کی بات شروع ہو گئی. کہا ہمارے گھر میں 3 آدمی ہیں, ہم 2 بہنیں ہیں اور ایک ہمارا باپ ہے, نہ ماں زندہ ہے نہ کوئی بھائی. باپ بوڑھا ہے, کام کرنے کے قابل نہیں ہے, چلنے پھرنے سے معذور ہو رہا ہے اور ذریعے معاش ان جانوروں کو پالنا ہے, ان کا دودھ پینا, گوشت کھانا اور ان سے لباس بنانا, یہی زندگی. کہا یہ سب صحیح ہے مگر تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ کہا ہمارے باپ نے ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ جب یہ مردوں کا مجمع ہٹ جائے تب پانی پلانا. یہ آج عورتوں اور مردوں کے ملے جلے جہنمی سماج میں بے حیائی کی حدیں سنیں گے آپ. فوٹو کھنچوانے کا وقت آئے گا تو ہم بھی میں بیوی کی آئیں گے, آپ بھی میں بیوی کی آئیں گے, مگر شان تہذیب یہ ہے کہ میری بیوی آپ کے پہلو میں کھڑی ہو اور آپ کی بیوی میرے پہلو میں کھڑی ہو, تب فوٹو کھینچا جائے. بتاؤ یہ بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تہذیب ہے یا شیطان کا ننگا ناچ ہے جو تہذیب کے نام پر ہو رہا ہے؟ آپ ایک ہی سزا دے سکتے, مجھے دوسری سزا نہیں دے سکتے. ان کا یہ مولوی بہت سب پڑھنے والا, اس سے نہیں سنیں گے. نہیں سنیں گے تو ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں سننے والے پائے جائیں گے. اور ہم نے تو آپ سے کہا ہے ہم سنانے والے سننے والے مجمع کے سہارے پر نہیں پڑھتے ہیں, ہم تو خدا اور رسول کے خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں. وہ ہماری آواز سن رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان کی دی ہوئی توفیق نہ ہوتی تو میرا ایسا حقیر آدمی ایسے مسائل سب سے سب سناتا اور یہ محترم مجمع محبت سے سن لیتا. اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے, سارا کرم ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام. مجبوری میں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, لیکن شرم کے پیرہن میں نکلنا پڑتا ہے, بے شرمی کے لباس میں نہیں نکلنا پڑتا. مجبوریوں میں آدمی عورتیں باہر آتی ہیں مگر وہ مردوں کے مجمع سے اپنے کو الگ رکھتی ہیں, یہ تعلیم دی جا رہی ہے. جناب موسیٰ معصوم ہے, ان لڑکیوں کے باپ جناب شعیب معصوم ہے, مگر یہ لڑکیاں تو معصوم نہیں. تو اگر کل کی 2 غیر معصوم لڑکیاں اپنے باپ کی تعلیم کے مطابق مجبوریوں کے باوجود اپنے کو الگ تھلگ رکھتی ہیں مردوں کے مجمع سے, تو آج بھی شعیب کو نبی ماننے والے, موسیٰ کو نبی ماننے والے میرے بھائی اور بہنوں کا فرض ہے کہ اپنی گود میں اپنی پیاری بیٹیوں کو پالتے ہوئے سمجھا دو کہ شرافت اس میں ہے کہ تم عورتوں میں رہو, مردوں سے الگ رہو. جناب موسیٰ نے کہا لاؤ میں پانی بھرے دیتا ہوں. تو ایک بڑا ڈول پڑا رہتا تھا جس کو لوگ مل کر کے کھینچ لیا کرتے تھے. 4-6 آدمی مل گئے, کھینچ لیا, سب کے جانوروں نے پانی پی لیا. جناب موسیٰ نے اکیلے ڈول ڈالا اور اکیلے کھینچ لیا. امت کی قوت اور ہے, نبوت کی قوت اور ہے. عورتیں دونوں بہنیں واپس گئی, لڑکیاں ہیں دونوں, میں لفظ غلط بول رہا تھا, لڑکیاں ہیں دونوں, اس لیے کہ ہماری اردو میں عورت تو اسے بولا جانے لگتا ہے جو پوری عورت ہو جائے, اور جو آدھی عورت رہے وہ لڑکی کہلاتی. جو پورا مرد ہو جائے وہ مرد کہلاتا ہے, جو آدھا مرد ہو وہ نوجوان کہلاتا ہے, لڑکا کہلاتا ہے, اور جو اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے وہ بچہ کہلاتا ہے. خیر بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. جا کے کہا کہ بابا آج ایک شریف انسان نظر آیا جس نے ہماری مجبوری پر ہمارا حال بھی معلوم کیا, گفتگو بھی کی تو شرم و حجاب کو پردہ
بیٹی پھر تم ہی بلا لاؤ، میں تو نہیں جا سکتا ہوں، مجبور تھے جناب شعیب۔ سنیے گا قرآن مجید کہتا ہے کہ تمشی علی استحیاء، وہ لڑکی جو بلانے آئی وہ شرمیلے قدم رکھتی ہوئی آئی۔ آج بے حجابانہ شوخی والے انداز سکھانے والے والدین شرم کے ساتھ اپنی گردن جھکا لے۔ شعیب نے جس کو گود میں پالا ہے وہ اگر کسی غیر مرد کو مجبوراً بلانے کے لیے بھی جاتی ہے تو حدود شرم کے ساتھ جاتی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں محفل شاہ خراسان میں کہا تھا اگر آنکھ نامحرم کو نہ دیکھنے کی نیت کر لے تو پردہ پورا ہو جائے گا کسی نہ کسی شکل میں۔ آج میں جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں، ہر حال میں عورت اور مرد اور خاص طور سے عورتیں شرم و حیا کو باقی رکھے، گناہ سے زندگی خود بخود انشاءاللہ بچ جائے گی۔ ایک سلام بھیج دے محمد کا میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے تو جناب موسیٰ نے رہبری کی، خود چلے لیکن ہماری رہبری کی، کہا تم میرے پیچھے پیچھے چلو، بتاتی جانا کہ داہنے جانا ہے کہ بائیں جانا ہے۔ تاریخ نے تفسیر نے حدیث نے تفصیل کی کہ جناب موسیٰ نے خود آگے چلنا گوارا کیا اور جناب شعیب کی لڑکی نے کہا پیچھے چلتی رہنا، مجھے راستہ بتاتی رہنا، تاکہ چلتی ہوئی لڑکی کے جسم پر بار بار نظر نہ پڑے۔ اور جب جناب شعیب کے پاس جناب موسیٰ آئے، کہا بھائی تم اگر اتنے سال تک ہماری خدمت کر دو تو ان لڑکیوں میں سے جس لڑکی کو تم پسند کرو اس کی ہم تمہاری شادی کر دیں۔ تو آپ یاد رکھیے گا جناب شعیب اور جناب موسیٰ نے ہمارے سماج کے سامنے ایک نیا مسئلہ رکھا ہے کہ مہر دولت ہی کا نام نہیں ہے، مہر محنت بھی بن سکتی ہے۔ اگر محنت کو مہر بنا دیا جائے تو مسائل کتنے آسان ہو جائیں ان غریب گھرانوں کے لیے جہاں ادائیگی مہر نہ ہونے کی بنا پر شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ ورنہ یہ بڑی پرانی بات کر رہا ہوں میں، اس زمانے میں تو مہر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مہر نام ہے اس جھوٹے وعدے کا جس میں نیت کی جاتی ہے وعدہ کرتے وقت اتنا مہر دیں گے یعنی نہیں دیں گے۔ مولا 1400 سال پہلے وہ نمونہ پیش کر گئے ہیں کہ شہری زندگی تو شہری زندگی، شہری زندگی تو شہری زندگی۔ ہم تمہارے سامنے نمونے عمل پیش کیے جاتے ہیں کہ فوجی زندگی بسر کرنا بھی ممکن ہے، عورت کے لیے فوجی زندگی بسر کرنا ممکن ہے پورے پردے کے ساتھ۔ جن کی تعریف پر نظر ہے وہ متوجہ ہو گئے ہوں گے، جو بچے نہیں متوجہ ہوئے ان سے مجھے کہنا ہے کہ مولا کائنات نے جنگ جمل کے خاتمے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ کی کہ نبی کی بیوی نبی کے گھر واپس ہو جائے۔ لوگ فتح کرنے کے بعد اپنوں کو دیکھتے ہیں، دشمن کو نہیں دیکھتے ہیں، مخالف کو نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ امامت ہے جسے اپنے سے زیادہ دشمن کی فکر ہے۔ اور ام المؤمنین جب تیار ہوئی، تفصیلات کو سب سنانا نہیں ہے، آپ جانتے بھی ہوں گے، ام المؤمنین جب تیار ہوئی تو ان کو 40 مسلح ہتھیار بند فوجیوں کے پہرے میں بصرے سے مکہ روانہ کر دی، مدینے روانہ کر دی۔ ام المؤمنین راستے میں بار بار کہتی تھی کہ دیکھو علی کو، دیکھو علی کو، مجھے مردوں کے فوجیوں کے مجمع میں بھیج دیا۔ یہاں تک کہ یہ اعتراض راستے میں ہوتا رہا، قافلہ چلتا رہا۔ ذرا سوچئے بصرے سے مدینے تک کا کئی سو میل کا سفر آج سے 1400 سال پہلے کے حالات میں
پانی کی دقت، سواری کی دقت، گرمی کی دقت، کتنے مسائل ہیں، لیکن اس کے بعد جب جناب ام المومنین مدینے میں پہنچی اور انہوں نے مدینے والوں سے کہنا چاہا کہ علی نے نبی کی بیوی کو مردوں میں بھیجا ہے، تو ایک مرتبہ ان 40 کے 40 فوجیوں نے اپنا لباس جو اتارا تو 40 کی 40 عورتیں تھیں. 40 کی 40 عورتیں تھیں. علی جانتے تھے کہ ترقی کے نام پر، شہریت کے نام پر، فوجیت کے نام پر، ہزاروں مسائل کے نام پر عورت کو بے پردہ نکال کے بے حیا بنایا جائے گا، مردوں کے برابر لا کے کھڑا کیا جائے گا کہ دیکھو میں فوجی زندگی کا نمونہ دیے جاتا ہوں. اگر ایک عورت صبر کر سکتی ہے فوجی لباس میں، فوجی تیور کے ساتھ، اور پردے پر باقی رہ سکتی ہے، تو اگر تم پردہ چھوڑنا چاہتے ہو تو یہ خواہشات بیجا کی پیروی ہے، مجبوریوں کا نام نہیں ہے. وقت پورا ہو گیا، کچھ باتیں مجھے کہنا باقی بھی رہ گئی، پھر انشاءاللہ کہہ لوں گا، مگر اتنا مجھے کہنا ہے کہ جب بات عورت تک پہنچی ہے تو آخر کلام میں یہ سنیے، عورتوں کے لیے تمنائیں بہت ہوتی ہیں، مردوں سے زیادہ دل ہوتا ہے عورتوں کے پاس جس میں تمنائیں زیادہ ہوتی ہیں، مگر 2 تمنائیں سب سے بڑی ہوتی ہیں. ایک سندل سے مانگ بھری رہے، اور دوسرے اولاد سے گودی بھری رہے. شوہر کا سر پر سایہ باقی رہے، عورت کی عجیب و غریب تمنا ہوتی ہے. آپ کے سامنے زندگی کے تجربات ہوں گے، لائق اولادیں موجود ہیں، لیکن شوہر کے مر جانے کے بعد ان کی بیوہ ماں کہتی ہے کہ تم لاکھ مجھے آرام سے رکھو مگر مجھے وہ خوشی حاصل نہیں ہے جو تمہارے باپ کے زمانے میں تھی. پوچھا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کہا اب ہم کو تم سے کہنا پڑتا ہے، اب ہم کو تم سے کہنا پڑتا ہے، اور تمہارے باپ خود ہمارا خیال رکھتے تھے. آج ہم تم سے کہتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے تمہارے بچوں کو برا نہ لگے، تمہاری بیوی کو برا نہ لگے. آج تم ہمیں دیتے بھی ہو تو ہم سمجھتے ہیں یہ دوسرے کا پیسہ ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اور جب تک شوہر زندہ تھے ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا پیسہ ہے. تو عورت کی زندگی میں بے حد خوشگوار خود اعتمادی برقرار رہتی ہے جب تک اس کا نیک دل شوہر زندہ رہتا ہے. اس کی زندگی آدھی تو کم سے کم اجڑ جاتی ہے جس دن شوہر مر جاتا ہے، اور جب شوہر مر جاتا ہے تو شوہر کی اعتماد والی زندگی اپنے لیے نیا مرکز محبت یوں تلاش کرتی ہے کہ جو ایک ماں ہو کے اولاد سے محبت کرتی تھی، بیوی ہو کے شوہر سے محبت کرتی تھی، اب یہ دونوں محبتیں اولاد سے کرنے لگتی. اگر بیٹا کوئی ایسا بیٹا ہو جو صورت میں سیرت میں اپنے باپ سے ملتا جلتا ہو تو بیوہ ماں کی محبتیں اور بڑھ جاتی کہ یہ اپنے باپ کی تصویر بھی ہے، میرے دل کی ٹھنڈک بھی ہے، میری آنکھوں کی